پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت ورکر کنونشن میں موجود ہے اور وہ خطاب کر رہے ہیں۔ محسوس ہو رہا ہے کہ میں لوور دیر کا کنونشن سے خطاب کر رہا ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اور یہاں کے عوام کا 3 نسلوں سے ہمارا رشتہ ہے۔ آپ نے، یہاں کے عوام نے، یہاں کے بزرگوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا، تو آپ نے اس ملک کو جو پارٹی کا اور یہاں کے عوام کا 3 نسلوں سے ہمارا رشتہ ہے۔ آپ نے، یہاں کے عوام نے، یہاں کے بزرگوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا، تو آپ نے اس ملک کو جو سرزمین بے آئین تھا، آپ نے ہمیں اپنا اسلامی وفاقی جمہوری آئین دلوایا۔ آپ نے پاکستان کے عام آدمی کو، غریب آدمی کو ووٹ کا طاقت دلوایا۔ آپ نے مزدوروں کو ان کا حقوق دلوایا، کسانوں کو ان کا حقوق دلوایا، اس ملک کو اٹامک پاور بنایا۔ آپ نے پاکستان کو مسلم امہ کا قیادت دلوایا، اور یہ صرف اس لیے کہ اس علاقے کے عوام نے اس قائد عوام کے ساتھ دی جو اس ملک کے پسماندہ علاقے کا، اس ملک کے نوجوانوں کا، اس ملک کے عوام کا نمائندہ تھا۔ تو پھر آپ نے جنرل ضیاء کا مقابلہ کیا، آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، اور یہی وجہ تھی کہ ایک نہتی لڑکی نے ایک نہیں 2 آمروں کا مقابلہ کیا۔ آپ کی ساتھ کی وجہ سے آپ نے اپنی بہن کو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائیں، مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائیں، اور ہمارا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا 30 سال ساتھ دیا جدوجہد کی، جمہوریت کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے، غریب کے حقوق کے لیے۔ اور جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، تو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا 2008 کے الیکشن میں جتوایا، تو پھر صدر زرداری نے آپ کا خدمت کی۔ آپ کی ساتھ کی وجہ سے، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے ہم نے اس صوبہ کو شناخت دلوایا، خیبر پختونخوا کا نام دیا۔ آپ کی یہاں کے عوام کی ساتھ کی وجہ سے ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 30 سال کی جدوجہد کہ 1973 کی آئین کی بحالی کے تحریک، جو اب 30 سال سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ لڑتے رہے، اس خواب کو آپ نے پورا کیا، اور 18ویں ترمیم کی صورت میں 1973 کانسٹیٹیوشن کو بحال کروایا۔ آمروں کے دور کے جو تمام کالا قانون تھے وہ ختم کروائے۔ ہم اس مشن میں بھی کامیاب ہوئے۔ قائد عوام نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، تو آپ کی ساتھ کی وجہ سے ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے انقلابی پروگرام متعارف کروایا، جس سے
اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو آج تک مالی مدد ملتی ہے، اگر وہ آج تک اس مہنگائی کی دور میں، اس بے روزگاری کے دور میں، اس غربت کی دور میں اگر ان کو کوئی مدد مل رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے، وہ میرے جیالوں کی وجہ سے، یہ آپ کی سب سے بڑا کامیابی ہے۔ ساتھیوں، صدر زرداری نے چاہا کہ ہم آپ کے لیے مزید ترقیاتی منصوبے لے کر آئے۔ صدر زرداری نے تو جب چائنا پاکستان کوریڈور کا بنیاد رکھا، صدر زرداری نے جب گوادر پورٹ کو چین کے ساتھ یہ جو سی پیک کے صورت میں وہ ڈیل طے کیا تھا، تو اس کے پیچھے ایک سوچ تھا، اس کے پیچھے ایک مقصد تھا کہ چائنا پاکستان کا جب اکنامک کوریڈور بنے گا تو ہم شروع وہاں سے کریں گے جو ہمارا پسماندہ علاقے ہیں، ہم شروع وہاں سے کریں گے جو دہشت گردی سے متاثر علاقے ہیں۔ میرا پختونخوا، میرا بلوچستان سے ہم سی پیک کا اگر آغاز کریں گے تو وہاں کے عوام کو، وہاں کے غریب عوام کو سب سے پہلے فائدہ ملنا چاہیے۔ مگر افسوس کے ساتھ مجھے پتا چلا ہے کہ میرا لوئر ڈیر کو اس سی پیک سے آؤٹ رکھا گیا ہے۔ ایک سازش کے تحت اس کا راستہ جو ہے وہ جو آپ کو فائدہ پہنچانا تھا، لوئر ڈیر کے عوام کو فائدہ پہنچانا تھا، وہ فائدہ کہیں اور چلا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو آپ ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کریں گے اور ہمیں اس انشاءاللہ تعالی ہم سی پیک کا روٹ کو ایک بار پھر آپ کے علاقہ سے گزرے گا۔ میں نے اپر دیر کا کنونشن میں کہا تھا کہ یہ قائد عوام کا خواب تھا کہ آپ کا ہمارا پختونخوا بلاول بھٹو زرداری ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تیمرگرہ میں ورکرز کنونشن جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اس وقت ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا لوئر دیر سے 3 نسلوں کا رشتہ ہے۔ تیمرگرہ کی عوام نے ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ دیا۔ پیپلز پارٹی نے عوام کو ووٹ کی طاقت دلائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کو مسلم امہ کی قیادت دلائی۔ قائد عوام ملک کے پسماندہ طبقوں کے نمائندے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کو بحال کیا، آمروں کے قانون کو ختم کیا۔ شہید بے نظیر بھٹو نے 2 آمروں کا مقابلہ کیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے سی پیک کی بنیاد رکھی۔ سی پیک کے ثمرات دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں کو زیادہ ملیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ برسر اقتدار آ کر لوئر دیر کی تقدیر بدل دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری لوئر دیر تیمرگرہ میں اس وقت ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا لوئر دیر سے 3 نسلوں کا رشتہ ہے۔ ترال سے کنیکٹ کر کے تاجکستان تک آپ کو کاروبار جو سینٹرل ایشین ممالک ہے وہ افغانستان کے تھرو، وہ چین کے مدد کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام فائدہ آپ کو ملے تاکہ آپ کے ہاں روزگار کے مواقع پیدا ہو، تاکہ آپ کے ہاں ترقیاتی منصوبے ہو، تاکہ آپ کے ہاں وہ خوشحالی کا دور شروع ہو، تاکہ ہم اس مہنگائی کا، اس بے روزگاری کا اور اس غربت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو پاکستان کی سیاست ہے، پاکستان کی سیاست میں وہی پرانا سیاست چلتا آ رہا ہے۔ وہ تقسیم، نفرت کی سیاست عروج پر ہے۔ یہ سیاست سیاسی اختلاف رائے کے بجائے اب ذاتی دشمنیاں پہ اتر آئی ہے۔ ایک جماعت کا ارادہ ہے کہ وہ الیکشن جیتے تاکہ وہ
اپنا سیاسی انتقام لے سکے تو دوسرا سیاسی جماعت کا ارادہ ہے کہ وہ اپنا سیاسی مخالف سے الیکشن جیت کے انتقام لے. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے جتنا ظلم برداشت کیا، جتنا قربانیاں دی، وہ کسی اور جماعت کا آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. مگر ہم نے کبھی انتقام نہیں لیا. ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت پہ توجہ دیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اپنا جو سیاست کرتی ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے، اپنا انا کی وجہ سے، اپنا ذاتی دشمنیاں کی وجہ سے ہم تو سیاست نہیں کرتے. اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ اس نفرت کی سیاست کو، اس تقسیم کی سیاست کو، اس انا کی سیاست کو جو پرانا سیاست بن چکا ہے، اب اس سیاست کو ہم ہمیشہ کے لیے دفن کرے، آگے بڑھے، ساتھ مل کے چلے، تاکہ ہم اس ملک کی عوام کی خدمت کر سکے. آپ نے دونوں کو برداشت کیا ہے. ایک جو زمان پاک کا وزیر اعظم تھا، اس کا دور میں جو انتقامی سیاست اور روایتی سیاست پہ زور دیا گیا تھا، وعدہ نیا پاکستان کا، مگر جب حکومت میں آیا تو ویسی ہی کام چلایا جس سے ہمیشہ چلتا آ رہا ہے. اور آپ کو وہ 50 لاکھ گھر دینے کے بجائے میرے نوجوان بھائیوں کو 2 کروڑ نوکریاں دینے کے بجائے خان صاحب اپنے ہی جو سیاسی انتقام ہے اور ذاتیات پہ اس نے اپنا بھی جو موقع تھا وہ ضائع کیا. دوسرا جو رائیونڈ کا وزیر اعظم تھا، رائیونڈ کا وزیر اعظم نے اب 3 بار وزیر اعظم تو بن چکا ہے اور کوشش میں ہے کہ اس کو 4تھی بار سلیکٹ کیا جائے. اب ہر کسی کا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے، ہر کسی کا حق ہے کہ وہ خواب دیکھے، مگر پاکستان کے عوام کا بھی یہ حق ہے کہ وہ پوچھے کہ جس شخص نے پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار فیل ہوا، وہ 4تھی بار آ کے کون سا تیر مارے گا. یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ پوچھے کہ یہ صاحب جو ہے وہ 90 کے دہائی میں IGI کے صورت میں بھی سلیکٹ ہوا تھا، تب بھی حکومت سنبھالا تھا تو اس نے وہی پرانی سیاست کیا تھا جس نے اس کو لے کر آیا تھا، اس سے لڑ پڑا اور پھر نقصان آپ کا ہوا، پھر نقصان ملک کا ہوا، پھر نقصان عوام کا ہوا. مگر لانے والے بھول گئے. ایک بار پھر اسی کو دوسری بار وزیر اعظم بنایا، 2 تہائی اکثریت دلوایا گیا. مگر آپ کا خدمت کرنے کے بجائے، عوام کو ترقی دلوانے کے بجائے، میرے نوجوانوں کو روزگار دلوانے کے بجائے، تب بھی میاں صاحب کا شوق تھا کہ وہ اپنے آپ کو امیر المومنین بنایا جائے. میاں صاحب نے انہی سے لڑا، انہی سے ٹکرایا جنہوں نے اس کو 2 تہائی اکثریت دلوایا تھا. ایک بار پھر گھر جانا پڑا، پھر باہر جانا پڑا اور 10 سال کا آرام کیا تھا میاں صاحب نے. پھر ہم نے بھی سوچا، آپ نے بھی سوچا کہ تیسری بار جو ہے میاں صاحب آ کے کچھ تبدیلی لے کر آئے گا. تیسری بار جو ہے کچھ اور بنے گا، مگر وہی ایکشن ریپلے ہو گیا. RO الیکشن کے تھرو میاں صاحب کو چیف جسٹس افتخار چودھری اور جنرل پاشا کے وقت میاں صاحب کو 2 تہائی اکثریت دلوایا گیا.
तीसरी बार आपका वजीर आजम बनाया, मगर वही बात, वही इंतकाम की सियासत, वही पुराने आदतें। एक बार फिर तीसरी बार मियां साहब उन्हीं लोगों से लड़ पड़ा जिन्होंने कर्म किया, जिन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलवाया, और फिर पूछना शुरू हो गया। जब तीसरी बार मियां साहब के साथ ये हुआ तो एक बार फिर पूछने शुरू हो गया कि मुझे क्यों निकाला, और मुझे क्यों निकाला कहते कहते, मुझे क्यों निकाला कहते कहते वो लंदन के एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में पहुंच के वहां से अपना इनकलाब लेकर आ रहा था। अब बड़ी अच्छी बात है, आखिरकार मियां साहब वापस आ चुका है। लाहौर में बहुत बड़ा इस्तकबाल करवाया गया, मगर बात वही है कि करना इसने वही है जो उसने 3 दफा पहले किया था। अभी भी उसका कोशिश यही है कि जिन्होंने इसके लिए 2013 में 2/3 अक्सरियत दिलवाया, जिन्होंने इसको 1997 में 2/3 अक्सरियत दिलवाया, अब वही मुतालबा है कि मुझे 2/3 अक्सरियत दो और मैं चौथी बार आके तमाम मसाइल हल करूंगा। मगर आपकी हक है, पाकिस्तान के अवाम का हक है कि वो पूछे कि चौथी बार अगर मियां साहब बनेगा तो हमें अभी से मालूम है कि क्या होगा, अभी से मालूम है कि क्या होगा। मियां साहब आएगा, अगर वो वजीर आजम बनता तो वो ही रवायती पुरानी सियासत जो हम 3 बार भुगत चुके हैं, अब चौथी बार भुगतना पड़ेगा। उसको जिनसे वो कह रहे हैं कि मुझे 2/3 अक्सरियत दो, वो तो कह रहे कहां से दे, लेकिन अगर देते भी है तो फिर मियां साहब ने वही करना है। एक बार फिर उन्हीं से लड़ना है जो उनको हुकूमत दिलवाता है, उनसे पंगा लेगा। नुकसान आपका होगा, नुकसान पाकिस्तान का होगा। इस मुआशी बहरान में हम ना उस खिलाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं जो आपकी किस्मत के साथ खेलेगा, और ना चौथी बार वाला एक्सपीरियंस वाला का हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमें कोई नया सियासत की जरूरत है जो अवाम को सामने रखते हैं, जो अवाम के मसाइल को सामने रखते हैं, जो हुकूमत का मिलने का मतलब, हुकूमत की जिम्मेदारी मिलने का मतलब ये होगा कि आपके मसाइल हल करे। हमें वो एक ही सियासी जमात है जो कहता है कि मेरा कोई सियासी मुखालिफ नहीं है, ना जमान पाक का वजीर आजम मेरा मुखालिफ है, ना रायवन का वजीर आजम मेरा मुखालिफ है। मेरा अगर कोई मुकाबला है, मेरा सियासी जमात का कोई मुकाबला है तो इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से, इस गुर्बत से जिससे हम तीन नस्लों से लड़ते आ रहे हैं। कायदे अवाम ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा उठाया था, और ये मेरे आप से वादा है, मेरे नौजवानों से वादा है, उन बुजुर्गों से वादा है कि मैं और आप मिलके इंशाअल्लाह ताला कायदे अवाम का रोटी, कपड़ा और मकान का नारा पूरा करेंगे। मेरा आपसे वादा है, इस मुल्क के मजदूरों से, इस मुल्क के किसानों से, इस मुल्क के तालिबे इल्मों से कि हम इंशाअल्लाह ताला आपको वो सहूलत देंगे, वो हक दिलवाएंगे जो ख्वाब कायदे अवाम ने देखा था। इंशाअल्लाह ताला हम वो तमाम काम करेंगे जो हमारे बड़ों ने शुरू किया, इंशाअल्लाह ताला हम उनको मुकम्मल करेंगे। जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नामुकम्मल ख्वाब थी, इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की ख्वाब को पूरा करेंगे। मैं खास तौर पे
اپنا جو دیر کے خواتین ہیں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ میرا پیغام پہنچائے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میرا والدہ اس دنیا میں نہیں رہی اور میں لوور دیر کے خواتین کا خدمت ایسے کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں. میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مدد ملتا ہے انشاءاللہ تعالی میں حکومت بنا کے اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا. میں لوور دیر کے خواتین سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا ہو آپ کا بیٹی ہو میں ان کا تعلیم کا بندوبست کروں گا, میں ان کا روزگار کی بندوبست کروں گا انشاءاللہ تعالی. یہاں کے عوام ایک بار پھر ترقی کریں گے. میں اپنے بزرگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے تو کم وقت ملا ہے سیاست میں کام کرنے کے لیے, مگر اس کم عرصے میں نے آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کی. سندھ میں جہاں ہمارا حکومت رہا ہے وہاں میں نے ایسے صحت کے ادارے بنائے ہیں, چاہے وہ دل کا علاج کے لیے NICVD ہو, چاہے وہ کڈنی اور لیور کی علاج کے لیے گمبٹ ہو یا SIUT ہو. ہم نے مفت علاج کا ادارے بنائے ہیں سندھ کی ہر ڈسٹرکٹ میں, اور اگر میں سندھ کے ریگستان میں مفت علاج کروا سکتا ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوور دیر کے پہاڑوں میں اسی طریقے سے آپ کا علاج مفت انشاءاللہ تعالی کرواؤں گا. ہم نے وہ تمام کام کرنے ہیں جو ہمارے بڑوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل کی سیاست میں آپ کے مسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں. آج کل جو معاشی بحران ہے, جو مہنگائی کی سونامی میں عوام ڈوب رہے ہیں, اس کا آغاز خان صاحب کے دور میں ہوا. تو پھر جب ہمارے نون لیگ کے پاس خزانہ کا ذمہ داری تھی تو وہ ناکام رہے, وہ اس مسئلہ کو حل نہیں کر سکے. انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے, چاہے وہ مہنگائی ہو, چاہے وہ بے روزگاری ہو, چاہے وہ غربت ہو, ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ان تمام مسائل کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ میں ہے, اور میں اور آپ مل کے انشاءاللہ تعالی وہ پورا کریں گے. آپ دیکھ رہے ہوں گے ساتھیوں کہ جو ہمارا انٹرم حکومتیں ہیں ان میں کوئی خاص لوگ ہیں جو سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں. وفاقی حکومت میں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو اس وقت وفاقی حکومت میں ہیں اور وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے کے لیے یہ ایک بہت غلط پیغام ہے کہ میاں صاحب کے کارکن آج بھی وزارتیں سنبھال رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پرائیویٹائزیشن کا جو وزارت ہے وہاں ان کا خاص بندہ ہے, اور میرا جو PIA یونین ہے وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ PIA کو بیچ نہیں رہے, یہ PIA کو خریدنے کی کوشش میں ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, پاکستان کے عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کسی بھی صورت میں ان میاں صاحبان کو PIA خریدنے نہیں دیں گے. ہم اپنے یونینز کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں
کہ ان سے بات کیا جائے, ان کا جو موقف ہے ان کو عزت دیا جائے, ان کے سوال کے جواب دیا جائے, تاکہ ہم مل کے اس ادارہ کا ترقی کا بندوبست کر سکتے ہیں اور ہمارا ملک کا ترقی کا بندوبست کر سکتے ہیں. ساتھیوں, میں آپ پہ, پاکستان کے عوام پہ اعتماد کرتا ہوں. آپ ہی پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی جو مستقبل کے فیصلے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں. آپ ساتھ دیں گے تو ہم ضرور جیتیں گے. آپ ساتھ دیں گے تو ہم ضرور حکومت بنائیں گے. آپ ساتھ دیں گے تو ہم ضرور یہاں بھی وزیر اعلیٰ بنائیں گے. لیکن فیصلہ آپ کو کرنا ہے. فیصلہ دیر کے عوام نے کرنا ہے. اگر دیر کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم آپ کی شکر گزار ہوں گے. مگر آپ اگر کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ دیتے ہیں تو وہ فیصلہ بھی ہمارا سر آنکھوں پہ. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ الیکشن میں یقین رکھا ہے اور سلیکشن کا مقابلہ کیا ہے. اگر خان صاحب کے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں تھا, اگر اختلاف تھا تو وہ صرف ایک تھا کہ وہ سلیکٹ ہو کر کیوں آئے. اگر اختلاف تھا تو صرف یہ تھا کہ سلیکٹ ہو کے اس ملک میں مسلط کیوں کیا گیا. کیا وہ سمجھتا تھا یہ پرانی سیاسی روایتیں پھر سے قائم کر کے جو ہم نے کوشش کیے تھے 2008 سے 2013 تک کہ سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے, تو کیا خان صاحب نے یہ سمجھا تھا کہ وہ صرف اور صرف سلیکشن کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہ پورا پاکستان کی جمہوریت اور تمام سیاسی جماعتوں کو نقصان پہنچاتا ہے؟ تو خان صاحب کو بھی مطالبہ ہے ہمارا کہ مان لے آپ غلط تھے. پیپلز پارٹی کے جیالے صحیح تھے, پیپلز پارٹی کے کارکن صحیح تھے جو آپ کو کہتے تھے کہ جمہوریت میں یقین کرو. آپ نے جیالوں کا بات نہیں مانا, آپ نے سیاسی کارکن کا بات نہیں مانا. آپ امپائر کی انگلی پہ اپنا سیاست کرتے رہے, آپ امپائر کی انگلی پہ حکومت چلاتے رہے اور اس کا نقصان اب آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. میں یہی پیغام میاں صاحب کو دینا چاہ رہا ہوں کہ میاں صاحب, آپ ہمارے بزرگ ہو, آپ ہمارے بڑے ہو, آپ کا تو پورا ایکسپیرینس ہے اتنے سارے دہائیوں سے. آپ اپنا ہی موقف سے مکر نہ جائے, آپ اپنا منشور پہ کھڑا رہے. ووٹ کی عزت کی سیاست کرے, ووٹ کی بےزتی کی سیاست چھوڑے, یہ سلیکشن کی شوق چھوڑے. چوتھی بار اب آ کے اصل الیکشن تو لڑے. 3 دفعہ سلیکٹ ہوا, 1 دفعہ میں چیلنج کرتا ہوں 1 دفعہ الیکٹ ہو کے آ جائے, میں بھی مانوں گا, یہ قوم بھی مانے گا. مگر اگر آپ چوتھی دفعہ سلیکٹ ہی ہو کر آنا چاہتے ہو تو 100 بسم اللہ وہ کر تو لے, لیکن نہ یہ عوام مانے گا نہ میں مانوں گا. میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا, مطالبہ کروں گا, ہر سلیکٹڈ کا مقابلہ کروں گا. ساتھیوں, میں اپنا تنظیم کا شکر گزار ہوں, پختونخوا کے عہدیدار جیالوں کے شکر گزار ہوں. جب تمام سیاسی جماعتیں پختونخوا سے بھاگ چکے ہیں, آپ نے یہ چیلنج قبول کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کنونشنز کا سلسلہ شروع کیا. انشاءاللہ تعالی ہمارا کنونشنز کا سلسلہ جاری رہے گا. میں آپ کے پاس آتا رہوں گا, اپنا منشور پہ الیکشن لڑوں گا, آپ کی طاقت پہ الیکشن لڑوں گا اور فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں. نعرے بھٹو.
लोअर दीर में बिलावल भुट्टो जरदारी वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीमर गरा में वर्कर्स कन्वेंशन इस वक्त जारी है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी का लोअर दीर से 3 नस्लों का रिश्ता है। तीमर गरा की अवाम ने जुल्फिकार अली भुट्टो का साथ दिया। पीपल्स पार्टी ने अवाम को वोट की ताकत दिलाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा की क़यादत दिलाई। कायदे अवाम मुल्क के पसमानदा तबकों के नुमाइंदे थे। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम को बहाल आमिरों के कानून को खत्म किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।